السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ بہاولپور چوک ملتان سے نانگ شاہ چوک کے درمیان حسن سوالی چوک سے قصبہ مڈل کی طرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ مین روڈ پر واقع یہ 6 کنال پر مشتمل سکلز فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ ہے۔ میں دعوتی تبلیغی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اپنی آن لائن آف لائن تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اپنا زیادہ وقت اس پروجیکٹ کو دیتی ہوں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھیں جہاں عزت محفوظ اور سیرت مضبوط ہو، دینی تعلیم کے ساتھ ماڈرن ہائر ایجوکیشن بھی حاصل ہو، تعلیم کے ساتھ تربیت اور ہنر کے زیور سے بھی آراستہ ہوں، اسلامک ویلیوز کی پابند اور اقدار حیات کو بخوبی سمجھتی ہوں، اقوام عالم میں اسلام کی نمائندگی کے لیے انٹرنیشنل لینگویجز عربک اور انگلش پر بھی عبور رکھتی ہوں، ایسا ادارہ کہ جہاں تعلیم و تربیت میں غربت آڑے نہ آئے، غریب بچیوں کے لیے ایجوکیشن میس لیونگ اس سٹینڈرڈ کی ہو جو اپر کلاس افورڈ کر سکتی ہے، ایسا ادارہ کہ جہاں دور دراز سے آنے والی طالبات معلمات کے لیے رہائش کا بھی اعلیٰ انتظام ہو، جہاں صحت سمیت تمام سہولیات میسر ہوں۔ یہ جگہ میرے درد کی زبان اور آپ کے خوابوں کی تعمیر ہے کہ جس کا نام سکلز فاؤنڈیشن ہے۔ ایک چھت تلے انڈر ون روف ہائر ایجوکیشن قرآن و حدیث کی سٹیمپ کے ساتھ دی جائے۔ مجھے بتائیے کہ خیبر تا کراچی کیا آپ کو کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ آئیے تو مثال سیٹ کرتے ہیں، خواب کو شرمندہ تعبیر کرتے ہیں۔ سکلز فاؤنڈیشن کی تعمیر میں میرا ساتھ دیجیے۔ آپ کی انویسٹمنٹ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آج کی انویسٹمنٹ کل کا سنہرا مستقبل ہے۔ صرف 10 سے 15 سال بعد آج جن بچیوں پر جس بیج پر ہم محنت کریں گے وہ امت کے لیڈرز تیار کریں گی۔ آج کی بچیاں کل کی مائیں ہیں۔ ہمارے بچے کیوں غیر محفوظ ہیں؟ آخر ہم اپنا سب کچھ اپنا بیسٹ اور کمپلیٹ دینے کے باوجود کیوں تعلیم و تربیت سے محروم ہیں؟ ہم خود ناانصافی جو کرتے ہیں، سکولز، کالجز، ٹیوشنز، اکیڈمیز کے نام پر ہم اپنا آپ بیچ دیتے ہیں، قرض تک اٹھا لیتے ہیں، لیکن دین کے نام پر ہم ایون حق تک ادا نہیں کرتے، فرض بھی پے نہیں کرتے۔ تو آئیے کہ جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں وہ دین کو ترجیح دیں کہ دین زیادہ حق رکھتا ہے۔ فاللہ احق بالوفا، فاللہ احق ان تخشاہ، اللہ وفا کا زیادہ حقدار ہے کہ جس سے وفا کی جائے، اولاد نیک بنے، اولاد کامیاب ہو۔ دین کے لیے ہم بس کھلے بچے کھچے ہی دیتے ہیں، ہم دین کو اپنی پسندیدہ سب سے پیاری چیز نہیں دیتے۔ چوتھے پارے کا آغاز اسی پیغام کے ساتھ ہے، تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکو گے، تمہارے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے جب تک تم پیاری سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں نہیں دو گے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ کیا عمدہ مثالیں صحابہ رضوان اللہ علیہم نے قائم کی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے اور اپنے اموال میں سے سب سے زیادہ محبوب مال جو باغ تھا مسجد نبوی کے سامنے پرائم لوکیشن پہ واقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، اس کا پانی نوش فرماتے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی یہ مجھے سب سے محبوب ہے، اسے اللہ کی راہ میں قبول کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، باخ ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے، بہت خوب۔ اور کیوں ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے جھجکتے ہیں جبکہ اللہ اس کی جگہ ہمیں اور دینے کا وعدہ کرتا ہے؟ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ تمہیں اور دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ عز وجل یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ آج غربت و مہنگائی کی، جہالت و زوال کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں محبوب چیز خرچ کرنے کو روک دیا۔ الزکوٰۃ منع القطر، زکوٰۃ کو، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے سے روکنا خوشحالی کو روکنا ہے، اور سب سے بڑی خوشی تو اولاد کی کامیابی ہے۔ آج ہم نے اولاد کی خاطر
اللہ کو دینا چھوڑ دیا تو بدلہ اولاد کی ناکامی، فیلئر کی صورت میں ملا۔ آج ہم امت کا درد رکھیں گے، مسلمانوں کی بچوں کی تعلیم و تربیت کا درد رکھیں گے، اس پر خرچ کریں گے۔ سب سے پہلا صلہ اللہ دنیا میں اپنی اولاد کی کامیابی، ترقی، جان و مال کی ضمانت اور امانت کی صورت میں دے گا۔ کان ابوہما صالحا، سورہ کہف پڑھ لیجئے۔